والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے تا حیات یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے یہ اس میں جی صاحب بسم اللہ کیجیے۔ جی یہ صرف کلک کر دیں اس پہ، نیکسٹ والی پہ چلو جی۔ آ جائے گا خود ہی۔ یہ اچھا یہ 767 سے لاسٹ میں سمجھتا ہوں 72 کر لیے تھے ہم۔ جی سر یہ ہو گئی تھی نا۔ چلیے اس کا کوئک وہ پورے قصے کے بعد یہاں سے یہ 72 میں وہ سارا گائے کا قصہ کیوں ہوا تھا، تو یہاں پر ہم یہ پڑھ لیے تھے، شاید دانشی پڑھے تھے، از قتلتم، اینڈ اس جب بھی آ رہا ہے وذکروا کے معنوں میں آتا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا۔ ایک شخص وہ فعیل نام کا تھا، اس کا بھتیجا اسے قتل کیا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر وہ ادرا سے ہے، یو ڈسپیوٹیڈ امانگ یور سیلف، اس معاملے میں ہی جو ہے وہ قتل کے معاملے میں قاتل کون ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی نکالنا چاہ رہے تھے، مخرجن اسم ہے، نکالنا چاہتے تھے، ما کنتم تکتمون، نکالنا چاہتے تھے میں نہیں، ظاہر کرنا چاہتے تھے، واٹ ایور یو ور ٹرائنگ ٹو ہائڈ۔ چلیے اس کے یہ تمام آیتیں ہیں 22 اور 23، اس کا رزلٹ 72 اور 73۔ اب وہ پرسوں اقبال خواہش کرے تھے پڑھنے کی، تو ان سے شروع کرتے ہیں۔ جی سوال۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ گڈ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تک ایک سلیش لگے گا، جی كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى تک ایک سلیش لگے گا، اور تاکلون تک ایک سلیش لگے گا۔ یحیی اللہ الموتى یہاں تک ایک ہو گیا، ویری گڈ۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تک ایک۔ ویری گڈ۔ چلیے اب وہ 72 میں جو ہم پڑھے تھے اس سے تمام ہے، جب وہ ذکر آ گیا کہ اس شخص کو قتل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اب حکم ہو رہا ہے۔ چلیے کیا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، فاتحت سے قلنا ہم نے کہا، فعل فاعل ہے اس میں، فاعل کیا ہے؟ نہ جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جائے، فرسٹ پرسن پلور ہے۔ نہیں دیکھیے تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں اقبال۔ فقلنا ختم ہو گیا، جی فقلنا ختم ہو گیا، یہ قل کا سبجیکٹ ہے، ہم نے کہا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ اضربو کا پھر نیا سبجیکٹ ہے، یہ نیا جملہ ہے، اس میں فعل فاعل مفعول ساری چیزیں ہیں۔ جی اضربو کیا ہے؟ پہلے امر ہے، اضربو فعل فاعل ہے، اس میں مفعول جو ہے وہ ہو ہے۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہیں بابا نہیں، دیکھو فقلنا میں ہو گیا، قل سے نہ آیا، ہم نے کہا، فعل فاعل ہو گیا۔ اضربو جب بھی امر ہوتا ہے تو اس کا جو ایڈریس ہی ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن، ہاں، تم مارو ہو اس کو۔ اب یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ مقتول کی طرف۔ ویری گڈ، اس مقتول کی طرف۔
اور یہ اضربو کے پاس سلیش نہیں لگے گا زمین بھی بازیہا کے پاس لگے گا. وہی میں نے کہا تھا. ہاں مگر وہ غلطی سے لگ گیا اسی لیے آپ سے نہیں دانش سے اچھا. کر رہا ہوں. یہ بے بازیہا. اب یہ بی بازیہا بی جو ہے یہ میں اس سے پہلے بھی 1000 بار ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ صرف وہ بسم اللہ کے ویسا جیسا بھی ہے ہمیشہ ایک معنی نہیں نکلتے. ویت کے معنوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے یعنی کے ساتھ. بعضی کے معنی کچھ اس کا حصہ ہے. پیس کے معنی ٹکڑا یا کوئی چیز لے کے. ہا کدھر جا رہا ہے؟ وہ اس کی طرف گائے کی طرف بکرا کی طرف. ویری گڈ ویری گڈ. بے بازیہا یعنی اب یہاں پر کیا ہے یہ بی بازیہا یہ متعلق ہے اضربو سے کہ اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو مارو. فَأَضْرِبُوهُ یہ ہو جو ہے یہ گائے نہیں ہے ہاں ہوتا تھا لیکن ہو جو ہے اس ڈیڈ باڈی کو اس مقتول کی طرف. مقتول کی طرف ہے اس کو ایک ٹکڑے سے. اب یہاں پر بعض حضرات خامہ خاں کی بحث کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ گائے کی زبان کا ٹکڑا تھا اس کے پیر کا حصہ تھا اس کی دم تھی یا اس کے ران کا حصہ تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا کوئی ایک ٹکڑا گائے کا نکالو اور اس ٹکڑے کو اس کو لے کے اس میت کو مارنا نہیں تھا. یہ اضربو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں کے معنی صرف ٹچ کے کرنے کے ہیں اس کو چھونے کے ہیں. وہ میت کا احترام بھی ہوتا ہے اس کو کسی چیز سے مارنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ٹچ any piece of that slaughtered cow to that murdered person. اور یہ فقلنا الگ بھی کر سکتے تھے اب ویسے بھی چل جائے گا لیکن یہ بالکل الگ ہے. فعل فاعل یہ فاعت ہو گیا. قلنا ہم نے کہا. اب اس کے بعد کیا کہا حکم دیا تم مارو اس کو میں نے اس مقتول کو اس ٹکڑے کے ساتھ. that does not mean to hit it but to touch it. اس کو چھو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے. تب یہاں پر وہ کون سا ٹکڑا تھا اس میں ہم کو وقت ضائع کرنا نہیں ہے اور نہ اس میں ہم کو اجازت ہے کہ ایسی باتوں کی طرف وقت ضائع کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے. اور صرف معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کسی رسول یا نبی کے بس میں معجزہ نہیں ہوتا. تو یہ معجزہ دکھانا چاہتے تھے اور اس کو ٹچ کیا انہوں نے. اس کا سارا ذکر نہیں ہے. ساری چیزیں محذوب ہوگی جب حکم ہوا تو انہوں نے ویسے ہی کیا. اب اس کے بعد کا ٹکڑا آ رہا ہے وہ محذوب چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی ہیں. یہ قرآن کی بلاغت ہے. چلیے جیسے ہی انہوں نے ٹچ کیا کیا ہوا؟ ذالک یحیی اللہ الموت. اسی طریقے سے وہ پھر پڑھیے آپ کہہ رہے تھے کچھ پھر پڑھیے بولا. ذالک یحیی اللہ الموت. یحیی اللہ الموت. اسی طریقے سے یحیی اللہ وہ یہ اللہ حیات دیتا ہے موت. یہی وہ ہو گیا ایمٹی ہو جائے گا جب اس کا فاعل آ گیا. یہ کے ساتھ ہے اللہ اس کا فاعل ہے. وہ زندہ کرتا ہے ساری کرتا ہے یا کرے گا کس کو؟ موت کو. موتا ڈیڈ پرسن اور ڈیڈ ون کسی بھی مردے کو اللہ اس طرح زندہ کرتا. اس سے پہلے بھی دیکھیے وہ کچھ لوگ پہاڑ کے پاس جا کے چنگاڑ مر گئے بول کے آیا تھا. وہاں پر وہ موت جو ہے وہ صرف بے ہوشی تھی. یہاں پر موت ایکچوئل موت ہے. یہ آدمی بنی اسرائیل کا بے ہوش نہیں ہوا تھا مر گیا تھا لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو زندہ کیا
تو وہ ایک لمحے کے لیے زندہ ہوا اور کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ مقتول کا نام بتائے، اور جیسے ہی مقتول کا نام بتایا قاتل کا مر گیا۔ تو یہ زندہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اگر اس کو تھوڑا موقع دیتے تو پھر وہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا سب بتاتا۔ کسی مردے کو زندہ نہیں کرتے سوائے اس مردے کے، اور اس کو بھی اتنی مہلت نہیں دی کہ کوئی اور بات کرتے اس سے۔ جیسے ہی وہ گائے کے جسم کا کوئی حصہ اس کو چھوا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک لمحے کے لیے زندہ ہوا اور وہ قاتل کا نام بتایا، اور پھر ہی اگین ہی واز ڈیڈ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزیں خود بخود قرآن میں سمجھ میں آتی ہیں، جو یہاں پر موضوع محسوب ہیں کہ جیسے ہی چھوا گیا وہ زندہ ہوا اور اس نے مقتول کا نام بتا دیا۔ قرآن اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ اللہ کے کلام کی بلاغت ہے کہ یہاں سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کن کہہ کے بھی زندہ کر دیتے ہیں اور سور سے بھی زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، کوئی بھی اسی طرح زندہ ہوگا۔ یہ ان کے لیے ایک نشانی تھی اور ایک بڑا معجزہ تھا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ یہاں پر ایک الگ ٹکڑا ہو گیا، پھر یہاں پر ایک وہ حکم ہو گیا ان سے کہ تم مارو اس کو اس کے ایک ٹکڑے سے، اور پھر اس کے بعد اس کا کنکلوژن ہے کہ سارا وہ یہاں پر چھپی ہوئی ہے کہ وہ زندہ بھی ہوا اور کہہ بھی دیا مقتول کا نام۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اس میں ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بلاغت ہے، اس کے اوپر تھوڑا غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہوا اور پھر وہ مقتول کا نام بتایا وہ مر گیا ہے، کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرتے ہیں یا کریں گے ہر مردے کو۔ جی بے شک ست بعد الموت بھی اس میں آ گیا، ان کو یقین دلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے سب زندہ ہونے والے ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد کا ٹکڑا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہاں پھر عطف ہے سر، جی یوریکم جو ہے وہ فعل فاعل مفعول آ گیا اس میں، را اس کا روٹ ورڈ ہے، تو وہ دکھاتا ہے تم کو۔ فائل کون ہے؟ فاعل یو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ویری گڈ۔ یہاں مقدم ہے، یہاں سے فائل کو لینا پڑے گا، یہاں فائل اللہ وی کا جو فائل ہے وہی فائل یوریکم کا ہے۔ بالکل بے شک۔ تو یہ جو ہے پھر یہاں یو سے وہ جا کے ایمٹی ہو گیا، اور پھر یہ فائل یہاں پر ملے گا۔ اسی طرح اللہ دکھاتا ہے تم کو، چلیے آیات ہی اس کا معجزہ یا اس کی نشانیاں، اس کی آیات۔ ویری گڈ۔ اس کی آیت یہ مضاف الیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنے معجزے تم کو اسی طرح دکھاتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شوبیدہ بازی نہیں ہے، کوئی جو ہے قدرت کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی لعلکم تعقل، تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو۔ لعلکم، شاید کہ تم، شاید کے معنی شاید ان باتوں سے تم کو عقل آئے یا سمجھ آئے۔ تعقلون اس کا روٹ ورڈ عقل ہے، اور تعقلون تے آنے سے مضارع ہو گیا، تاکہ تم کو عقل آئے، سمجھ آئے، اور تم اللہ کی بات کو مانو اور سمجھو۔ جی ٹھیک ہے، یہ آیت آ گئی پوری کے وہ دو آیتیں 72 اور 73 اس واقعے کا کنکلوژن ہے جس میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ واقعہ 8 آیتوں میں تفصیل سے اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں۔ دس از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی سوال کسی کو ہے؟ دانش وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ الحمدللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر، خیر ہو گیا۔
چلیے اب 74 یہ سارے قصے کا اس معجزے کے بعد ان کا کیا حال ہوا، ان کی تنبیہ اس کے اندر ہے کہ یہ قوم کیسی تھی، اور اس کے بعد اس میں کیا تبدیلی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اس لیے دکھایا گیا کہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے سے واقف ہو جاؤ، لیکن ہوا یہ سب جو 73 74 میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کون سا آپ پڑھیں گے؟ حمیرہ، آر یو اوکے حمیرہ؟ یس سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ۔ وہ میموری ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں۔ چل بہت اچھی میموری تمہاری، ماشاء اللہ۔ کمان اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وہ انا سے پھر پڑھو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ویری گڈ، ویری اس ثم قست قلوبکم سے لے کے ذالکہ تک، پھر فہیہ کل ہجارت تک، پھر اشد قسوہ یا پھر فہیہ سے لے کے قسوہ تک، ٹھیک ہے پورا کر، پھر وَإِنَّ سے لے کے پورا انہار تک، پھر وَإِنَّ سے لے کے ماؤ تک، پھر وہ وَإِنَّ سے لے کے خشیت اللہ تک، ویری گڈ، ویری گڈ، پھر اینڈ پورا۔ ثم پھر قست قلوب، قست مانے سخت ہو گئے، خصا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، کوئی چیز جو سخت ہوتی ہے، جیسے لوہا ہے، سونا ہے، دھاتیں ہیں، پتھر ہیں، اس کے لیے وہ خص ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا، تو خصا کہتے ہیں اسے۔ اب یہ پھر کیوں آیا؟ وہ قلوب کے لیے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ جو ہے مؤنث کی گردان ہے، قلوبکم، ثم قست قلوبکم، سخت ہو گئے دل تم سب کے، تمہارے، من بعد ذالک، من اس کے بھاگو نہیں سے، قست قلوبکم کے کیا رشتہ ہے؟ قست قلوبکم جو ہے وہ قلوبکم تو مضاف الیہ ہے۔ اب اس کے بعد الگ بھی آپ کر سکتے ہیں، قلوب، قست قلوب، تو یہ اس کا کیا کہتے ہیں، نعت نہیں، قست قلوب سیدھی سیدھی بات ہے، بالکل۔ قست کیا ہے؟ سخت، معنی تو بول دیے، اب اس کو سخت بولنا نہیں ہے۔ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ قصد جو ہے وہ فعل ہے اور قلوب جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ ویری گڈ۔ وہ تمہارے دل، یہ دل جو ہے یہ سخت ہو گئے، خست ہو گئے۔ اب یہ کم جو ہے یہ تمہارے کے لیے ہے، یہ مضاف ہے۔ قلوب کو الگ کر لیں گے، کم کو الگ کر لیں گے تو قلوب خست، قلوب خست، پھر اس کے بعد جب ملے گا تو قلوب حکم ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرما دیا کہ ان کے اندر کوئی خاص تبدیلی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں آئی۔ جیسے بنی اسرائیل میں بھی اتنا بڑا معراج کا معجزہ ان کے سامنے رکھا گیا، قرآن خود ایک معجزہ تھا، لیکن کئی لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اور کئی انبیاء کے سامنے معجزے رکھے گئے۔ وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا وہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اسی طرح یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ تمہارے دلوں کو نرم ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کے احکامات کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بنی اسرائیل کا مزاج ہی ایسا تھا
کہ ان کی ایک بڑی تعداد یہ دیکھنے کے بعد بھی تھوڑا سا عرصہ، یہ انسان کا نیچر ہے، اس میں ہمارے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ جب بھی کوئی ایسی غیر معمولی بات ہوتی ہے تو ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. لیکن جب سب کچھ امن ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر انسان کے دلوں میں وہ خشیت، وہ نرمی جو ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی، اس سے بچنا چاہیے. تو کچھ عرصے تک اس معجزے کا اثر رہا، پھر وہ لوگ تھوڑے ہی دن میں ان کے دل سخت پتھر کی سخت ہو گئے. ذالکہ جو ہے پورے اس واقعے کی طرف جا رہا ہے. اس پورا واقعے واقعہ پھر اس کا وہ گائے کے جسم کے کسی حصے سے اس کو مقتول کو چھونا اور پھر اس کا زندہ ہونا، قاتل کا نام بتا دینا، پورا واقعہ اس ذالکہ میں ہے. اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل ہمیشہ کے لیے نرم پڑ جاتے، اللہ کی بات سمجھ میں آتی، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، اس واقعے کے بعد. پھر مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے. فہیا کل ہجارت، تو وہ عطف ہے، ہیا یعنی وہ پھر قلوب کی طرف جا رہا ہے، ہیا وہ کل کا جیسے، الحجارہ یعنی پتھر کی طرف جا رہا ہے یا قلب کی طرف جا رہا ہے؟ کل کیا چیز سر؟ قلب کی طرف جا رہا ہے یا قلوب کی طرف جا رہا ہے؟ سر ہیا جو ہے وہ قلوب کی طرف جا رہا ہے. نہیں جا، سنگولر ہے سر، سنگولر ہے یعنی ہر ایک کا دل. تھوڑا ٹائم لگے گا تو ہم کو واپس آنے میں. ہاں سر، قلب. اب یہ قلب کی طرف جا رہا ہے. جی سر، یہاں پلورل تھا، یہاں پر اس میں سے ہر ایک کے قلب کے بارے میں، پورے قلوب کا ذکر نہیں ہے. ہیا جو ہے اور ان کا یہ صرف قلب، ہر ایک کا دل جیسے کہ پتھر. پھر او اشد یا اشدو یعنی اشدو مانے اس سے بھی زیادہ، اشد سخت، قسوہ سخت، اشدہ اور زیادہ، قسوہ سخت. کیا مطلب؟ اور بھی کیا مطلب؟ یعنی یا پتھر جیسے ان کے دل ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ اشدو کے معنی کیا ہے؟ شدہ یشدو. اشد ہم لوگ اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں، اشد بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. کمپیریٹیو فارم ان کے دلوں کو پہلے تو کسی پتھر سے تشبیہ دی گئی، اور پتھر سے کیوں دی گئی؟ لوہے سے بھی دے سکتے تھے، کسی دھات سے بھی دے سکتے تھے، وہ بھی سخت ہوتی ہے، لوہا بھی سخت ہوتا ہے، لیکن پتھر سے خاص طور سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ یہ قرآن میں تدبر کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ خاص طور سے پتھر کا ذکر کیوں کیا. کیونکہ آگے اس کی ایکسپلینیشن بھی آ رہی ہے کہ پتھر ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ، کیونکہ اور ایک تو پتھر وہ اس سے ان لوگ بدھ بھی بناتے تھے، دوسرا پتھروں میں پانی بھی نکل آتا ہے، پتھر اللہ کے اس میں گر بھی جاتے ہیں، اس وجہ سے لوہا تو نہیں گرتا، لوہے میں سے تو پانی نہیں نکلتا. ایک وجہ یہ بھی ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آگ میں لوہے جیسی چیز، سونا جیسی چیز، کوئی بھی دھات آگ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، پگھل جاتی. لیکن پتھر ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو زندگی بھر آگ کے اندر ڈال کے رکھو، کبھی بھی پگھلتا نہیں. Are you following؟ پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر آگ کا بھی اثر نہیں ہوتا، گرم ہو جائے گا لیکن وہ پگھلے گا نہیں. تو اس طرح سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ان کے دلوں کے کہ سخت پتھر، اردو میں بھی کہتے ہیں ان کا دل تو پتھر ہے، کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ اشدو کمپیریزن ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے اس میں بھی کچھ نرمی پائی جاتی ہے. اب یہ نرمی کیا ہے؟ اٹس ناٹ سافٹ، اٹ از ہارڈ. پھر نرمی کس لیے؟ وہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ خصوصیت پتھر کی یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور ابھی نہیں
اس سے بھی زیادہ سخت یوں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کمپیریزن کی ڈگری کیوں آئی؟ او اشد خصوا، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی اس میں بھی نرمی ہے۔ یہ بے شمار احادیث ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پتھر آپ نے پہاڑ سے خطاب کیا کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی اور 2 شہید ہیں، اور پھر پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہجرت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے بات کی تھی، اور پھر غار سور بھی آپ سے بات کیا تھا کہ آپ اس میں آ جائیے۔ ایسے بے شمار احادیث ہیں جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نرمی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی دلوں کی نرمی رکھے ہیں، سمجھ رکھے ہیں۔ وہ ایک بالکل سوکھا ہوا تنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ عطا فرماتے تھے، جب مسجد نبوی میں ممبر بن گیا تو اس وقت اس سے رونے کی آواز آئی تھی۔ اس طرح پتھروں میں بھی ایک جان ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب اس میں کیا جاتا ہے کہ تمام چرند پرند فشز جو کچھ بھی ہے، کیڑے مکوڑے چونٹیاں، یہ سب کو اللہ نے ایک تسبیح اپنے لحاظ سے بتا دی ہے، اور وہ ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی بات، تو پتھر خاص طور سے اس لیے کہا کہ یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی آگ کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کے بعد اس کو کمپیئر کیا کہ اس سے بھی زیادہ سخت اگر کوئی چیز ہے تو وہ تمہارے دل ہیں، جو کبھی بھی نرم نہیں پڑتے۔ ٹھیک ہے، پتھر بھی نرم ہوتے ہیں، لیکن دل ان کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ سخت ہو گئے۔ یہ وہ سب دیکھنے کے بعد یہ ساری تنبیہ ہے ان کی، اور اس سے یہ نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، آج ایمان والوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جب بھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دل نرم ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، رجوع اللہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب پھر حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو وہ خشوع اور خضوع عام طور پہ پھر باقی نہیں۔ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں سب۔ چلیے جی بسم اب اللہ۔ یہاں سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک من الحجارت، من جو ہے جار ہے، الحجارہ پتھروں میں سے بھی، ویری گڈ۔ لما جو ہے یہ کانٹریکشن ہے لا اور ما کا، یہ ایک طرح کا فریز ہے کہ یعنی ایسے بھی ہیں پتھر، ویری گڈ۔ یتفجروا، وہ پھوٹ پڑتے ہیں، یہ ورڈ آیا تھا فجرہ کہ میں نے نکلنے کے ہیں، فجر اس کے کہتے ہیں کہ دن نکلتا ہے، پھر دن اس کے اندر پھوٹتا ہے۔ فجرہ میں اضافت ہے، اس کے معنی پھوٹ پڑنا، گش فورت آیا تھا جب وہ پانی پتھر پہ لاٹھی مارے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو یتفجروا، کہاں سے انہار پھوٹ پڑے تھے، وہ چشمے پھوٹ پڑے تھے پھوٹ پڑا، بارہ۔ گش فورت ایک دم ابل پڑنا، ابل پڑنا۔ تو چلیے اس میں سے بھی پانی، منہ الانہار، اس میں سے بھی انہار یعنی نہریں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو یتفجروا میں یا جو ہے وہ ایمٹی ہو جائے گا، انہار اس کا فائل بن جائے گا، بن جائے گا۔ ویری گڈ۔ اور اس میں میں پھوٹ سے پڑتے بھی چشمے۔ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں، بہت اچھا ترجمہ کیا، من الحجارت، ناٹ ایوری اسٹون، دیر ان میں سے بھی، certain stones، جی ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی یعنی نہریں گش فورت ابل پڑتی ہیں۔ پھر مزید پتھر کے اور کیا بات فرمائی گئی؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک منہا اس میں سے، لما ایسے بھی ہیں پتھر، یشقق پھٹ جاتا ہے، یعنی پتھر پھٹ جاتا ہے، وہ روٹ ورڈ شقا، شقا روٹ ورڈ ہے نا، جی اس کا یہ شقق
کہ وہ اضافہ پھٹ پڑتے ہیں. وہ پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی یہ یا جو ہے یہ پتھر کے لیے آیا ہے، ہم؟ وہ پھٹ جاتا ہے. نہ یا وہ اس پتھر کے لیے آیا. جی وہ پھٹ جاتا ہے. تو یخرجو، تو وہ نکلتا ہے، منہ الماء، وہی ماء جو ہے پھر یخرجو کا یا ایمٹی ہو جائے گا، اس کی جگہ ماء اس کا فائل بن جائے گا. Very good, پانی very good. یہ کیسے معلوم ہے؟ نکلتا ہے. یہاں پر جو گرامر ہے بس اتنا ہی ہم کو سیکھنا ہے کہ یہ یہاں پر پیش آنے سے یخرجو کا یہ فائل بن گیا. فائل بن گیا، اور یہاں جو ہے وہ پانی نکل پڑتا ہے. من ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس پتھر میں سے، پتھروں میں سے، اس پتھر میں سے جو نرم ہوتے ہیں ان کے وہ جو ہے پھٹ پڑتے ہیں. تو پھر خصوصیات اس پتھر کی پہلے تو کہا گیا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن پتھر میں بھی نرمی ہوتی ہے. اس کے دو کوالٹیز بتائے گئے، بلکہ تیسری کوالٹی بھی آ رہی ہے کہ ان میں سے پانی ابل پڑتا ہے، نہریں ابل پڑتی ہیں. جی، بعض تو اور بعض پھٹ کے اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کون سی ایسی آیت آپ کے ذہن میں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ قرآن کسی پتھر پہ نازل ہوتا؟ کوئی ہے ایسی آیت کسی کے ذہن میں؟ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن ولا قرآن ویری گڈ دانش، ویری گڈ، ہے نا؟ اس میں پتھر پہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی پھٹ پڑتے تھے. تو یہ اللہ کی خشیت کا ذکر وہاں پر آیا ہے. تو یہ فَيَشَقَّقُ، وہ پھٹ پڑتے ہیں. پھر وہی جو ہے یہ دونوں پانی کا ہو گیا، پھر اور مزید وضاحت ہو رہی ہے. ویری گڈ. چلیے، اور تیسری خصوصیت پتھروں کی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک منہا اس میں سے، لما ایسی بھی ہیں. ہا کی ضمیر، ہا کی ضمیر ہجارہ. بس ویری گڈ. اور اس میں سے، ان ایسے میں سے کچھ کا ذکر ہے، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہبتو، ہبتا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہبتا یعنی نکلنا، گرنا، گر پڑنا. من خشیت اللہ، خشیہ یعنی ہبتا بھی ہے، وہ اس کے ہجے کیا ہیں؟ ہبتا، اور ایک ہبتا بھی ہے، ہبتا اعمالہم، اس کے ہجے کیا ہیں؟ یہبتو اعمالہم، وہ ہبتت، اس میں تے آتا ہے. نہیں یہی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہا ہے، وہاں پر ہوتا ہے حلوے والی ہا، جو ہاں حلوے والی بڑے والی ہا ہوتی ہے بھوک اس میں. لگی. جی، یعنی حبتت یعنی بالکل ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اعمال، اور یہاں پہ یہبتو ہے یعنی گر پڑتا ہے، نیچے آ جانا، اوپر سے نیچے کی طرف ڈھلک جانا، ہے نا؟ یہبتو کہ وہ اپنے مقام سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، ڈھلک جاتے ہیں. جی اس میں بھی یا جو ہے وہ ہجارہ پہ جا رہا ہے، اور من خشیت اللہ، من جار ہے، اور خشیہ اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی ڈر، اور اللہ خشیت اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں، لڑکتے ہیں، یا I don't know کہ گر جاتے ہیں، نیچے لڑک جاتے ہیں، نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کتنے کوالٹیز بتائے گئے پتھروں کے، اور یہاں تو یہ کہہ دیا کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہیں. یہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں. یہی نہیں، ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے دلوں کے بارے میں کہیں وہ بھی ایسے تو نہیں ہے. اسی لیے ذکر اللہ، اسی لیے اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ اسی لیے ہے کہ اگر وہ انسان نہ کرے تو پھر اس کے دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ محفوظ رکھے. دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بات کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا،
پھر پتھروں میں سے بھی کئی ایسے ہیں جن کے 3 کوالٹیز بتائے گئے. نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ ان میں سے نہریں ابل پڑتی ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ 1 2 3 ہو گئے ہیں. یہ چوتھی خصوصیت ہے کہ ان میں سے اللہ کے ڈر سے وہ لڑک جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں. چلیے اور وما اللہ، ساری باتوں کا کنکلوژن ہے. اور ویری گڈ. اور ما نہیں اللہ بغافل سے بھی آیا اس یہاں پر سے غافل ان اور ما کا کانٹریکشن ہے کہ اس سے جو تعملون، عملہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تم عمل کرتے ہو. اللہ اس سے سب کے غافل لیے ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بظاہر معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو بھی آخری انسان باقی رہے گا، اس کے ہر عمل کے بارے میں جو بھی وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نا واقف نہیں ہے. اللہ بغافل. سر اگر بنی اسرائیل کے لیے صرف ہوتا تو یا ملون ہوتا کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. تعملون کتاب ہے، مومنین سے ہے، آپ سے ہے، میرے سے ہے، اور سارے انسانوں کے لیے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ سبحانہ وتعالی غافل ہے. تو یہ گروپ کی 8 آیتیں تھیں جس کو ہم الگ کیے تھے. 7 آیتوں میں سے 5 آیتوں میں تو گائے کا ایک تفصیلی قصہ تھا. 2 آیتیں ایسی تھی جس میں اس قصے کو بیان کرنے کی وجہ بتائی گئی کہ وہ مقتول اس گائے کے ایک ٹکڑے کے چھونے سے زندہ ہو گیا. اور ساری باتوں کا کنکلوژن ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد پھر ان کی روش جیسی تھی ویسی ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجاگر فرما رہے ہیں. اور ڈائریکٹ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لیکن مقصد آپ کو ان کے دلوں کا حال بتانا ہے. اور وہ ڈائریکٹ خطاب ہے کہ تمہارے دل تو ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں وغیرہ وغیرہ. Is it clear? Any doubt? سر ایک کوسچن تھا. آپ کریں ساجدہ پلیز. ہاں پہلے کر لو آپ، اس کے بعد پھر اسی میں 75 بھی ہے شاید. جی سر اسی کا. سر میں یہ پوچھی تھی کہ انہار، نہریں اور پانی دونوں ایک ہی چیز ہے تو یہ الگ الگ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس میں مطلب جو ہے یہ نہریں ہیں جس سے پانی ابل پڑتا ہے نہر کی شکل میں باہر. ماں جو ہے وہ پانی ہے. یہ ماں جو ہے منہ الماء پانی نکلنا، اس میں سے پتھر میں سے پھٹنے کے بعد بھی پانی نکلتا ہے. یہ الگ چیز ہے، انہار الگ چیز ہے. جب وہ پتھر پہ لاٹھی مارے تھے موسیٰ علیہ السلام تو اس میں سے پانی نہیں نکلا تھا، نہریں نکلی تھی، وہ بہ رہی تھی، اور ہر ایک اپنی نہر کو روک کے اس سے استعمال کر رہا. یہ اس میں سے پھٹنے سے پتھر میں سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، نہر بھی تو پانی کی ہی جی سر. نہر بھی تو پانی کی، تو اس میں مطلب یہاں پہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ یتفجر اور یشقق، اس کا کچھ یا یخرج کا جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینس اس لیے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ پانی جو ہے مطلب کم مقدار میں نکلنا، اور نہر کا پھٹنا مطلب وہ پھوٹنا وہ زیادہ مقدار میں پانی نکلنا. گلاس میں اگر پانی ہوتا ہے تو نہر ہے تو نہیں بول سکتے آپ، اور اگر گلاس میں پانی ہے تو الماء وہ بولیں گے، اور اگر بہتا ہوا پانی ہے تو وہ نہر کہلائے گا. تو پتھروں کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں، یہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ پھٹتے ہیں تو ان کے اندر بھی پانی نکلتا ہے. جیسے ہم کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا متاثر ہونے کا اندازہ ہماری آنکھوں سے ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آتا ہے پانی نہیں معلوم، لیکن وہ دل نرم پڑنے سے اس سے جو اثر ہوتا ہے اس سے پھر یہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ کوئی نہر تو نہیں نکلتی آنکھوں سے. تو یہ پانی بالکل الگ چیز ہے. پتھروں کے پھٹنے سے اس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے. انہار جو ہے یہ ان میں سے نکل بہتی ہیں. بالکل کلیئر ہے نا.
جی سر ٹھیک کی ہے واضح. جی سر تھینک یو سر میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں ضرور. سر یہ جو یہاں پہ تو من خشیت اللہ ہی ہے، اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑک جاتے ہیں، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یا مطلب گر کیوں جاتے ہیں، لائک مطلب گر جاتے ہیں اپنی تو جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ سے جگہ بدل لینا. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی خشیت بتا رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے ان کا مقام وہ ہٹ جاتے ہیں. یہ سجدہ وغیرہ نہیں ہے، سجدہ تو سب واللہ عالم جانداری کرتے ہیں، اور ان کو صرف جو غیر جاندار ہیں ان کو تسبیح بتائی، وہ تسبیح کرتے. تو یا بھی تو سجدے کے معنی نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ اللہ کے ڈر سے خشیت کا ذکر ہے. اچھا بس سوالات ہیں، اور کوئی سوال؟ ایک سوال میں کروں؟ جی 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 مدودی صاحب نے بہت ایک انٹرسٹنگ بات کری اس کی ڈیٹیل میں، کہ یہ گائے کا وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ گائے کو بہت مقدس سمجھنے لگے تھے اور اس کی عبادت کرنے لگے تھے. تو اس واقعے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں گائے کی اہمیت کو کم کیا گیا تھا. اب I'm not speaking the right way، کہ اس کو تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ خدا کے برابر نہیں ہے. بہت اچھا ہے. یہ ملٹی ڈائمینشنل آیتیں ہوتی ہیں، جہاں پر میں بتایا تھا آپ کو کہ وہ ایک بچے کی مدد بھی چاہیے تھی، اسی طرح سے بالکل صحیح ہے کہ وہ گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے، گائے کو معبود ماننے لگے تھے. تو ایک تیسری وجہ یقیناً مودودی صاحب کا خیال بھی بالکل صحیح ہو سکتا ہے. اس ون آف دا ریزنس، جو کئی ایسے کہ کوئی ایک وجہ سے نہیں بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم. ایک طرف تو اس یتیم بچے کو فائدہ پہنچانا تھا، اور یقیناً وہ بات بھی بالکل صحیح ہے، مجھے وہ کہنا چاہیے تھا، شاید میں بھول گیا. لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے ذہنوں میں گائے کا تقدس تھا اور وہ اس کو معبود مانتے تھے. اس کے آگے بھی آ رہا ہے کہ تمہارے دلوں نے تو گائے کے تقدس کو پی رکھا ہے. وہ بھی یقیناً ایک وجہ ہے کہ اس سے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ جس کو تم مقدس سمجھتے ہو وہ بھی ذبح ہو سکتی ہے اللہ کے حکم. ویری گڈ ویری گڈ. تھینک یو جی، جزاک اللہ. تھینک یو. آپ کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. انشاءاللہ آپ جب بھی کلاس شروع کریں گے، مجھے آج کلیئرنس مل گئی ہے آنے کے لیے، منڈے سے انشاءاللہ فزیکل کلاس بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. 75 کیا ہوا؟ یہ 9 بتا رہا ہے. سر یس کر دیجیے اس کو. اچھا. cannot open the specified file. تو پھر اس کو بند کر کے اسے کھولنا پڑے گا سر. اچھا یہ بند کرنا پڑے گا. جی تو اسے اسکیپ کر دیجیے. سوری فار دا ڈسٹربنس. اس کو پورا اینڈ شو کر دو. جی بالکل. چلیے اس کے بعد سیو ڈونٹ سیو کینسل. ڈونٹ سیو کر دیجیے. اس میں پھر اب اس کون سا کھولنا ہے؟ یہ دیکھیے سامنے ہی ہے. 75 70 82 سامنے ہی ہے. یہ سیکنڈ لاسٹ فائل، سیکنڈ لاسٹ یہ والا. جی بالکل. اس میں کہیں اچھا ڈبل کلک کر دیجیے، اسے کھل جائے گا. ویری گڈ. چلیے اس کو پھر وہ کرنا پڑے گا نا، سلائیڈ شو بھی کرنا پڑے گا. سلائیڈ شو کر دیجیے سر. بگن سلائیڈ شو فرام دا بگننگ. سب سے لیفٹ والا آپشن فرام بگننگ. وہ سلائیڈ شو سے ہی واپس جانا پڑے گا آپ کو. جی سلائیڈ شو ہے. جی یہ میرا یہ اسکرین آ جا رہا ہے سامنے. فرام بگننگ.
یہ ہے. جی بالکل کر دی، یہی کر دیتے ہیں، کوئی سا کر دی. چلیے بسم اللہ. سوری یہاں سے ورس 75 to 82 پھر یہ ایک 8 آیتوں کا ایک گروپ میں بنایا ہوں. اس کا ٹائٹل ہے یہاں پر Disobedience of Bani Israel continued. Total 8 verses. Bani Israel's attitude towards Quran and Muslim verses 75 and 76. 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے، اور وہ جس انداز میں کہی جا رہی ہیں وہ یہ 2 آیتوں میں ذکر ہے. یہ جتنی باتیں اب تک ہوئی ہیں ان کا کنکلوژن ہے، سمجھیے کہ وہ اپنے رسول کی بات ماننے میں بڑا پس و پیش کرتے تھے. ان کے دلوں میں جو کجی تھی وہ اب مومنوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے مانیں گے. اب یہ 75 بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، دیکھیے انشاءاللہ. کون ہے شازیہ؟ کمان شازیہ، کیا ہو گیا؟ جی سر، وہ میرا وہ میوٹ نہیں ہٹ رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما اخلوہ وہم یعلمون. سر اس میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ویری گڈ. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ویری گڈ. تک ایک کر لیں، پھر ثم یعرفونہ یہاں تک ایک کر لیں گے، پھر من بعد جی وہ یحرفونہ ہے جی ثم یحرفونہ یحرفونہ، اوکے وہ شدت تھوڑا چھوٹا ہے. من بعد ما خلو وهم یعلمون تک کیا کیا دانش؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم تک بات ہو گئی، یا ایک سلیش آ جائے گا. اس کے بعد وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ تک ایک آ گیا. من بعد ما اخلوہ وہم یعلمون. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں، دیکھیں گے شازیہ کہاں تک چلتی ہے. سر اوکے سر اوکے. افتطمعون کیا بس تم سر اس میں طمع یعنی طمع کرنا سر، یہاں پر روٹ ورڈ دیا ہوا ہے طمع یطمع. یس سر طمع. تو سر طمع کا صحیح اس کا ترجمہ کیا ہوگا سر؟ پتہ نہیں. طمع کرنا تو خواہش کرنا یا پھر جو ہے آرزو کرنا. آرزو کرنا. آرزو کرنا کیا بس آپ یہ آرزو کرتے ہیں. یہ عطف ہے. تطمعون یس یہ سر. کس سے خطاب ہے؟ تطمعون تا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک سے کیسا تطمعون کیا ہے؟ او یہ تو وہ ہے پلورل ہے سر. دیر یو آر. یس سر. وہ تمام مومنین سے خطاب ہے نا، یس سر. اس وقت کے مومنین سے. بعض جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین سے خطاب کیے ہیں، بعض جگہ آپ سے خطاب فرمائے ہیں. یہ تطمعون پلورل ہے. کیا تم یہ آرزو کرتے ہو یا یہ خواہش رکھتے ہو کہ کہ وہ ایمان لائیں گے؟ تو سر یہ بھی مصدر ہو جائے گا ان کی وجہ سے کہ وہ ایمان لائیں. یہ مصدریہ ہو گیا کہ وہ ایمان لائیں تمہارے اوپر. ایمان لائیں. اب یہ اردو میں ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کریں گے تو اس میں ٹائم فریز آئے گا کہ وہ ایمان لائیں گے، بولے تو پھر مستقبل نظر آئے گا. لیکن عربی میں اس کا اس میں ٹائم فریز نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں. جی سر. یا تم مصدر ہوگا کہ ہو یا تمہاری آرزو ہے یا تم لالچ کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں. کس بات؟ کن پر؟ تمہارے اوپر، یعنی وہی مومنوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. لائک ایمان لائیں مومنوں، جو مومن جو کا جو ایمان ہے اس پہ وہ ایمان لائیں.
اس میں بھی دیکھیے اب تک جتنی آیتیں آپ 74 آیتیں پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے کا سارا ریفرنس ہے جس میں وہ اپنے رسول کو صحیح طور پہ نہیں مانتے تھے، ان کی دل آزاری کرتے تھے، ان کی عدول حکمی کرتے تھے، ان سے بحث کرتے تھے. تو پہلے یہ سوال مومنین سے ہو رہا ہے کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ وہ اتنی آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا مومنین کے ساتھ لکم کے معنی یہاں پر یہ لا بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے with you as you have believed in this Prophet sallallahu alaihi wasallam, do you desire that they will also believe like you? Yes, sir. Yes, there is a deep meaning. یہ لکم تمہارے لیے کہ نہیں ہے معنی بلکہ تمہارے اوپر تمہارے ایمان پر نہیں as you have believed جیسا تم ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لائیں لکم معنی پھر تمہارے جیسا ایسی کیا تمہاری آرزو ہے. اس میں خود ایک نگیشن ہے کہ سوال ہی ایسا ہے کہ کیا تم ایسوں سے امید کرتے ہو کہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، اتنی آسانی سے ایمان لائیں گے. دیر از اے نگیشن. وہ نگیشن سمجھ میں آ رہا ہے. کیا تم ایسی آرزو کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ آرزو بیکار ہے. وہ تو ایسی قوم ہے جو اپنے وقت کے رسول کے اوپر بھی آسانی سے ایمان لانے والی نہیں تھی، آخر تک بھی دل آزاری کرتی رہی، یہاں تک کہہ دیا کہ حکم آیا جہاد کرو تو جاؤ تم اور تمہارا اللہ لڑ لو، ہم تو آنے والے نہیں. از اٹ کلیئر؟ پہلی بات ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح سمجھ میں آ گیا. یس سر. چلیے دوسرا ٹکڑا. وقت کانا فریق منہم، اور یقیناً ہے ایک جماعت، فریق یعنی ایک جماعت، منہم ان میں سے. تو ایک جماعت کا ٹکڑا آگے آ رہا ہے. یسمعون کلام اللہ، یعنی وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا. تم میں سے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سنتا ہے کلام اللہ کا. ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے ہیں اس کو، پھر وہ بدل دیتے ہیں اس کو، یعنی کہ وہ جو ان کی جو کتابیں تھیں، وہ تورات میں جو ان کو دیے گئے تھے احکامات، وہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیے تھے. تو یا پھر یہ قرآن کے بارے میں تو سر مجھے نہیں پتا. اگر یہ میں تھوڑا سا اور دوسروں کو بھی اس میں دعوت فکر دے رہا ہوں. اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. کوئی بات کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے یا کسی کا مطالعہ ہے یا کسی نے اس پہ اوپر کبھی غور کیا ہے تو آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. یو کین پارٹیسپیٹ. سر میں بولوں؟ جی سر مطلب میں اس کو جب دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے افتطمعون، یہ مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے ریگارڈنگ قریش. نہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب ہم کو صرف یہ بات کرنا ہے کہ قد کان فریق منہم، یہ بنی اسرائیل کی طرف ہوگا. میں کچھ بولوں؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب. مدودی صاحب نے اس چیز کو ایسے ایکسپلین کیا ہے کہ مدینہ کے مسلمان اپنے آس پاس کے رہے ہوئے یہودیوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے تھے، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ لوگ سمجھے جاتے تھے اور ان کا ریسرچ پرانی کتابوں سے اور سب سے بہت زیادہ تھا. تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ وہ بات پھیر کے سنایا کرتے تھے. یہ مکے والوں کی بات کر رہے ہیں نا. مکے والے مسلمان یہودیوں کو عالم اہل کتاب سمجھتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ دیکھیے چلیے ذرا آپ تھوڑا سا میری بات پہ غور کریے. یہ میڈیا یہاں سے اچھا دیکھیے، ایک قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا موتیوں کی طرح سے جڑا ہوا ہے
اس کے اوپر غور کرنے سے کئی باتیں کھلتی ہیں. یہاں پر جہاں قرآن کا ذکر ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، جو اٹھے کھڑے ہو. تلاوت کا لفظ، پڑھنے کا لفظ، پڑھ کے سنائے جانے کا لفظ ہے، لیکن ایک لفظ یسمعون ہے، اور یہی جو ہے ہم کو غور و فکر کی طرف مائل کرتا ہے کہ سننے کے کیا معنی. مفسرین میں ایک عبدالحق صاحب ہیں جو بہت دور کی کوڑی بہت زیادہ بھی فکر کرتے ہیں، اور پھر تورات کا انجیل کا کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات اس آیت کے تعلق، اس ٹکڑے کے تعلق سے کہا ہے کہ اس کا تعلق آیت نمبر 63 اور 64 سے ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. 63 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آپ کے ذہن میں ہوگا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب وہ احکام لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے تورات کے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے، اس میں کچھ تبدیلی کرا کے لائیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک چٹان اٹھاؤ، ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دو، تو پھر وہ سجدے میں گریں گے اور ان سے عہد لو کہ بس یہ احکام کو ماننا ہی ماننا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ گروپ میں سے جو جتنے سجدے میں گر کے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، مان لیں. جب وہ تھوڑے دن کے بعد ان میں سے بعض لوگ تھے وہ اس بات کو اس طرح سے بدل دیے، ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں کہ اس کو ماننا ہی پڑے گا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم اس قابل ہو یا اتنی طاقت رکھتے ہو تو ان احکام پہ عمل کرو. ہم نے یہ سنا. تو یہ ادھر سے ادھر جا کے آیتیں مل کے بھی اس کے معنی نکلتے ہیں، اور یہ بڑا مجھے پسند آیا ان کا ایکسپلینیشن کہ سننے کے معنی آئے ہیں. تو سننے کے معنی سنے تو وہیں تھے، پڑھایا نہیں گیا تھا، وہ سنے تھے اللہ کے کلام کو، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ وہ کلام سنائے تھے کہ وہ کیا تھا، وہ خُذُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کیا کہا گیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ. یہ اللہ کی طرف سے کلام آیا تھا، اس کو ہی ماننا پڑے گا، اسی کو ہی پکڑنا پڑے گا، اسی پہ چلنا پڑے گا. لیکن دوسرے جو اس میں سے ایک تھوڑے سے خراب دل والے تھے، وہ جب واپس ہوئے تھوڑے دن کے بعد انہوں نے اس کلام کو بدل دیا اور یہ کہا کہ ہم سے تو پورے کے احکام ماننے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ تمہاری اگر طاقت ہو تو جتنے مان سکتے ہیں مانو، ورنہ نہیں. اس میں بڑا سبق ہے مومنین کے لیے بھی کہ ہمارے پاس بھی احکام ہیں، ہم ان میں سے جو سلیکٹ کر لیں. 2-3 آیتیں بڑی پیاری آیتیں ہیں، اس کو بھی ہم کہ اپنے پاس جو کلام ہے اس میں سے ہمارے پسند کی چیزوں کو جو آسان ہے لے لیتے ہیں، جو تھوڑی مشکل نظر آتی ہیں وہاں پر ہیلے حوالے اور پھر کچھ نہ کچھ مسائل لا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حوالہ جو ہے یہ 63-64 والی 2 آیتیں ہیں جہاں پر ان کو سنایا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کے اوپر کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھا کے ڈرایا گیا تھا. تو وہ ان کی طرف پہ ہے کہ ایک فریق وہ لوگوں میں سے جنہوں نے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تورات کو مانو، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنے، کلام اللہ، ثم یحرفونہ، اور اس کلام کو بدل دیے کہ وہ کہا گیا تھا کہ خذوا ما آتینکم واذکروا، اور اس کو یاد بھی رکھو کہا گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے ایسا سنا ہی نہیں، ہم نے یہ سنا کہ اس میں سے جتنا تم مان سکتے ہو مانو، جو نہیں مان سکتے یا تمہارے لیے مشکل ہے اسے چھوڑو. I like it
बट मौदूदी साहब भी बहुत पाए के हैं और बहुत से उलमा हैं जो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि वो कुछ सुनते हैं, लेकिन ये यस्माऊना की वजह से कहीं और जाने की जरूरत पड़ रही है कि उन्होंने एक बात सुनी और उसको बदल दिया। सर लेकिन ये तो मज़ारे आ रहे हैं ना कि वो सुनते ये हैं। होता है, ये कलाम में ऐसा नहीं है कि वो Okay, sir. सुनेंगे या सुन रहे हैं, नहीं होता, बल्कि जी। कोई माजी का जिक्र चलता है तो उसके साथ मुजारे माजी के मानों में हजारों बार कुरान में ऐसी Yes, sir. है कि वो सुने कलामुल्लाह को सुम्मा युहर्रिफूनहु, वो उसको बदल देते हैं। माजी की तरफ इशारा जाता है, मुजारे में बात होती है। ये हर Yes. जबान में होता है, हमारी जबान उर्दू में Yes, भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। Yes. कुछ ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। दिल को लग रही है या नहीं कि उन्होंने सुना अल्लाह के कलाम को, जहाँ पर उनको ये तंबी की गई थी कि इस पे मजबूरन, या कुरान के बारे में ला इकराह फिद्दीन है, लेकिन उसके बारे में कि उनको शरीयत में ये था कि इसको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई कमी ज्यादती नहीं की जाएगी। तो वापस आने के बाद कुछ दिन के बाद उनमें से एक ग्रुप ऐसा था, वैसे दूसरे लोग जितनी बातें करते हैं वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन एक चीज जो मेरे को बहुत पसंद आई वो मैं आपको बता दिया, वल्लाहु आलम। ठीक है, और फिर कब बदल दिया, युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लहु, बाद इसके कि अक़लहु, यानी अक़ला इसका रूट वर्ड है, यानी समझ आ गई हो उनको वो। दे अंडरस्टूड। अब फिर देखिए कि चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी जिसे कहते हैं, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे न्यू दैट दे हैव चेंज्ड इट। जो कह रहे हैं वो हकीकत नहीं है, उनको मालूम है क्या सुना था वो याद है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं सुना। अक़लहु, हालांकि उनको ये बात उनके अक्ल में है, उनकी समझ में है, वहुम यालमून, और वो दे नो इट वेरी वेल, हकीकत क्या है, लेकिन उसको बदल देते हैं, युहर्रिफूनहु। अब एक इसी कॉन्टेक्स्ट में है तो बहुत से उलमा, मौदूदी साहब भी हैं और दूसरे बहुत से उलमा हैं जिसको आयत नंबर 66 जो आगे आ रही है उससे भी जोड़ देते हैं। 66 में ये सॉरी 70 वाली आयत 77 से भी। लेकिन एक बात समझ में आती है कि उनकी जो नाफरमानी थी, अल्लाह का कलाम सुनने के बाद उन्होंने दूसरों तक ये पहुंचाया कि हमने तो ऐसा नहीं सुना था। एंड इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे न्यू दैट व्हाट दे आर सेइंग इज अ लाई, दे आर लाइंग टू द पीपल और दे न्यू इट। ठीक है, ये 75 को फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये 8 आयतें हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा सुना है उसे कबूल फरमा और हमको इसको दोहराने और फिर एक बार अपने तौर पर पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। आमीन। क्या है दानिश, आप ये ले लेंगे या फिर तो इधर से लेंगे बाकी क्या आते हैं, या फिर सैटरडे लेंगे? अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं अभी ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा डिनर वगैरह सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आपने रिकॉर्डिंग खत्म कर दी सर? रिकॉर्डिंग खत्म कर दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग खत्म कैसे करूं? खत्म क्या, वो तो होते रहेगी ना। ये जो रिकॉर्ड शुरू करते हैं ना वहीं पे जाके स्टॉप कर दीजिए। इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है ना, वो पूरा बाकायदा। अभी आप एक काम कीजिए, जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं ना जाके, हाँ, वहीं पे दोबारा जाइए और रिकॉर्ड से स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर तो वो चले गया ऑप्शन, मैं इसको जब बंद करा तो फिर मेरे सामने वो क्लोज करने का ऑप्शन आ गया। ये मैं समझता हूँ जैसे ही मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करूँगा उसके साथ ही जो है रिकॉर्डिंग का वो पता है उसमें हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं उसके लिए।
میں بند کر رہا ہوں. السلام علیکم. سید صاحب جی 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 مدودی صاحب نے اپنے تفسیر میں اور ایک بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا ہے تحریف. ہاں ہاں وہی میں نے ہے نا تو آپ اس کو ریپیٹ اگر کریں گے نیکسٹ ٹائم تو وہ ذرا تحریف پہ بھی روشنی ڈالے گا, کیونکہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ خاص ایک کیریکٹرسٹک یہودیوں کی ہے تحریف کے, کہ وہ بات کو ہمیشہ اپنی کنوینئنس کے لیے بدل دیا کرتے تھے. ویری گڈ. جی اچھا بہت اچھا لفظ تھا کہ بہت اچھی وضاحت سے انہوں نے سمجھایا. انشاءاللہ چلیے ڈاکٹر صاحب. شکریہ بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے اس کو میں بند کرتا ہوں. فی الحال تو ریکارڈنگ جیسا ہمیشہ ہو جاتی ہے ویسے ہو جائیں گی. جی بالکل سر, بالکل سر. آپ جیسے دیکھ لیجیے کل یا پھر جمعے کو شام میں کوئی ٹائم ہے تو پھر ہم تھوڑی دیر میں آپ لے لیں. نو پرابلم ذرا سر. نوک پل بھی میں تھوڑا سا وہ 20 آیتوں کے ایک بار دیکھ بھی لیتا ہوں. چلیے اسے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم